بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون صدق الله العظيم. اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو انسان نے خود کمائی ہو، خود بنائی ہو، خود پیدا کی ہو. ایسی کوئی نعمت نہیں ہے. چھوٹی سی چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت تک ہر کوئی نعمت فمن اللہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہے. اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور اگر اللہ عطا نہ کرتا تو کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جو آپ نے عطا کرنا چاہا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو آپ روک دینا چاہیں اس کا کوئی دلانے والا نہیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں. اور بڑی سے بڑی قوت آپ کی قوت کے مقابلے میں ناکارہ ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ اس سے حاصل ہونے والا نہیں. یعنی کوئی طاقت اللہ کی طاقت کے مد مقابل ناکارہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی. آگے فرمایا پھر اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ پر جرأت و گستاخی کرنے لگتے ہو، جو تمہاری سمجھ میں آیا کہتے ہو، جو تمہاری زبان پر آیا بکتے ہو، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ کس کے بارے میں کہتے ہو. جس کی عطا ہے اور جس کا منع ہے، یعنی جو روک دے تو رک جائے اور جو عطا فرما دے تو عطا ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کسی وقت کسی کو اپنی مصلحت سے کسی نعمت سے روک دیا تو فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالی سے مانگتے، طلب کرتے، یا اپنی ناقدریوں سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، تم تو اللہ پہ جرأت کرتے ہو اور اس کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہو. پھر بھی وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا کام ہے کہ میں بندوں کو مصیبت دور کر دوں، اگر وہ مانگے تو عطا کروں. تو اللہ رب العزت توجہ فرماتا ہے ثم اذا کشف الضر، جب وہ ضر کو، اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تم سے، تو تم میں ایک طبقہ وہ ہے جو سیدھے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور
جب تک کام نہیں بنتا تب تک یہ کہتا رہتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی میرا کام بنانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو پھر تم لوگ بجائے اللہ کی تعریف کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کے اسباب کی طرف دھیان دیتے ہو، اس طرح ہو گیا، ایسا کرنے سے ایسا ہوا، اور میں نے یہ کیا تھا تو یہ کام بن گیا، اب فلاں صاحب سے ملنے سے کام بن گیا، اور فلاں کے پریشر سے کام نکل گیا، اور اس کی سفارش سے کام نکل گیا۔ اس سے بھی کچھ آگے بندے ہوتے ہیں جو غیر اللہ کے متصرف ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی نیچے طبقے میں کچھ بندے ہوتے ہیں جو مورتیوں اور ذہنی اور خیالی اور وہمی معبودوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ صورتحال بندوں کی عام ہے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے ایمان والے اپنی اس کیفیت کو بدل دیں۔ خدا نہ خواستہ ان کے اندر یہ صورتحال ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمت کون دیتا ہے، اور نعمت صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نعمت کا عطا کرنے والا نہیں۔ مصیبت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، نعمت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اپنی کائنات میں خالق کے علاوہ کسی کو تصرف کا اختیار نہیں، اللہ ہی تصرف فرماتا ہے، اللہ ہی مصیبت لاتا ہے، وہی دور کرتا ہے، وہی غریب بناتا ہے، وہی مالدار بناتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلتوں میں مبتلا فرماتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی مالداری دیتا ہے، وہی غربت دیتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ تو چاہیے یہ کہ بندہ اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اور اللہ تعالیٰ علم کا معاملہ فرماتے ہیں تو درگزر کر دیتے ہیں، دنیا میں نہیں پوچھتے، مگر آخرت میں ہر ناقدری کو، ہر ناشکری کو پوچھا جائے گا، ہر ناشکری کو پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس کی نعمتوں کے بارے میں، ہر نعمت کا حساب لے گا اور ہر نعمت کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ جو بدنصیب بندے نعمتوں کو اللہ کی عطا بھی نہیں سمجھتے، وہ کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت؟ اور جو اس کی عطا تو مانتے ہیں لیکن استعمال اس کی نافرمانی میں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یاد دہانی کرائی گئی قرآن میں کہ دیکھو سب ہمارا ہے اور ہمارے دینے سے ملا ہے، سب ہمارا ہے اور ہمارے دینے سے ملا ہے، اور جو ملا ہے اس کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس پہ صبر کرو، مانتے رہو، اس کی عطا سے نا امید مت ہو جاؤ، اور اس کے شکر ادا کرو، اور اس کی نعمتوں کو غلط استعمال مت کرو، اس کی نافرمانی میں استعمال مت کرو، آپ کو غلط استعمال مت کرو، کان کو غلط استعمال مت کرو، زبان کو غلط استعمال مت کرو، ہاتھ پیر کو غلط استعمال مت کرو، شرمگاہ کو غلط استعمال مت کرو، پیٹ کو غلط استعمال مت کرو، دماغ کو غلط استعمال مت کرو۔ ایک ایک رونگٹے کا حساب ہو رہا ہے، ہونے والا ہے۔ ایسا دن ہے جس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ کافروں کو شبہ ہے، ایمان والے تو ایمان ہی لا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ پاک کو حساب دینا ہے، تو تم کو کیا شبہ ہے؟ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی شک نہیں، تو بندے کو اگر شک ہو جائے تو اس کے شک کا بھی کیا اعتبار ہے؟ ہر انسان مر رہا ہے اور ان سب مرحلوں سے گزر رہا ہے جس کی خبر سب سے سچے خبر دینے والے سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان تمام مرحلوں سے ہر انسان گزر رہا ہے، اور گزر کر نہ ماننے والوں کے بارے میں حسرت کر رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میرے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ میں چونکہ ایمان لا کر صحیح راستے پر تھا تو بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری بخشش کر کے عزت والے ٹھکانے پہ پہنچا دیا ہے۔ کاش یہ خبر میرے گھر والوں کو معلوم ہو جاتی، کاش یہ خبر نبی کو جھٹلانے والوں کو معلوم ہو جاتی، مگر چونکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جانے والے کی کوئی خبر یہاں پہنچائی نہیں جاتی، اس لیے یہاں رہنے والوں کی ہر خبر ان کو پہنچائی جاتی ہے، لیکن ان کی خبر ہمیں نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ ایمان کا معاملہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اگر ہم کو وہ خبریں بھی ملنے لگے تو پھر ہم غیب پر تو ایمان نہیں لائیں گے، پھر نبی کی زبان کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی، پھر نبی کے فرمان کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی۔ اس لیے ایمان تو بس ان کے کہنے پر ہی لاؤ، ادھر سے کوئی خبر نہیں آئے گی، سب نبی فرما چکے ہیں، سب نبی بتا چکے ہیں، جو بتایا گیا ہے اس کو مانو، اور جو نظر آتا اس کا انتظار مت کرو، تم خود اس سے گزر جاؤ گے، تم خود ان مرحلوں سے گزر جاؤ گے، اور گزرنے کے بعد ایمان بھی لاؤ گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے بہت لمبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبرت کے واسطے، قیامت تک کے ایمان والوں کی عبرت و نصیحت کے واسطے سنایا ایک واقعہ۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، اس کے سر کے بال سب جسم سڑ گیا تھا، گل گیا تھا، اس کا حال بہت خراب ہو گیا تھا۔ ایک آدمی تھا جو اندھا تھا، اور ایک آدمی تھا جو برس میں یا جذام میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سب متعفن بیماریاں ہیں۔ اندھا بیچارہ دنیا میں زندگی گزارنے کو لاچار مجبور ہو جاتا ہے، اسے کچھ دکھائی دیتا ہے نہ اسے کچھ نظر آتا ہے۔ آنکھ ہے تو ہمیں اس کی کوئی قدر تو ہے نہیں، لیکن نہیں ہے تو اس سے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے۔ بہرے کی مصیبتیں کیا ہیں، گونگے کو کتنی مصیبت آفت ہے، ایک اشارہ کرتا ہے ایک سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے قریب رہنے والا تو قریب نہیں رہتا، وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے۔ لنگڑے کو کتنی مصیبت ہے، لولے کو کتنی مصیبت ہے، ایک بھی عضو نہیں ہے تو انسان کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، مگر جن کا سب کچھ سلامت ہے ان کو اس نعمت کا کوئی احساس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احساس دلایا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ بھوپال میں بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، کبھی حیدرآباد میں بھی رہ چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھوپال میں میرے پاس ایک اندھا جوڑا آیا اور اس نے کہا کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ ہماری آنکھیں دے دے اور ہماری روشنی آنکھوں کے اندر آ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دعا تو ضرور کرتے ہیں، تم بھی کرو ہم بھی کریں گے، لیکن ابھی اس عمر میں جا کے اچانک تمہیں اس کا خیال کیسے آیا؟ کیا تمہاری آنکھیں ابھی چلی گئی؟ کہنے لگے نہیں، پیدائشی نہیں ہے ہماری آنکھیں۔ تو پھر اب کیوں خیال آیا کہ تم کو آنکھ ہو جائے؟ شادی بھی ہو گئی، صاحب اولاد بھی ہو گئے، اتنا زمانہ گزر گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور اسی لیے تو آیا خیال کہ اللہ پاک نے ہماری شادی فرمائی، شادی کے بعد ہمیں اولاد ہوئی اور یہ بچہ ہمارا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ہم اس کو انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، پر جو بھی راستے میں دیکھتا ہے وہ ہمارے بچے کو دیکھ کے کہتا ہے ماشاءاللہ کیا پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ کیا دکھتا ہوگا لوگوں کو جس کی وجہ سے اتنی تعریف کرتے ہیں، کاش ہماری بھی آنکھیں ہوتی، ہمارے بچوں سے دوسری آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ سوچئے جس کے پاس نعمت نہیں ہے وہ کتنی حسرتوں میں مبتلا ہے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے تو ہم بے پردگی میں، بے حجابی میں، فحش تصویروں کے دیکھنے میں، اخبارات میں، نیٹ پر، موبائلوں میں کہاں کہاں اس کو خراب کر رہے ہیں۔ جو نہ ہو تو آدمی اپنی اولاد کو بھی نہ دیکھ سکے، جو نہ ہو تو آدمی قدرت کے کسی جمال کو نہ دیکھ سکے۔ پوری کائنات جمال الہی کا مظہر ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، آنکھ نہیں۔
تو ہے نعمت تو کوئی قدر نہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ترس رہے، تڑپ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اندھے کے پاس اور اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اچھی ہو جائیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا اور پوچھا مال و متاع میں سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم کو بکریاں چاہیے، ذریعے معاش ہو جائے۔ اس اندھے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی، ایک جوڑا دے دیا گاہ بکری کا اور بکرے کا، پھر اس سے نسل ہوتی رہی، قدرت نے اتنی برکت دی کہ اس کے گھر کے صحن میں جگہ باقی نہیں رہی، بھر گیا۔ ایسے ہی دوسرے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا یہ داغ دھبوں سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں، جسم سلامت ہو جائے، اور کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ پھیر دیا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پوچھا مال کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں گائیں مل جائیں۔ ان کو گائے دے دی جبرائیل نے، پھر اللہ نے اس میں برکت دے دی، اتنے جانور، سارا گھر بھر گیا اسی سے۔ پھر کوڑی کے پاس گئے، اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا بھائی یہ گنجاپن ہمارا ختم ہو جائے اور ہم اچھے ہو جائیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہو گئے۔ مال پوچھا تو اس نے اونٹ مانگے، اس کو بھی اتنے اونٹ ملے، اتنے ملے، اللہ کے کرم سے سب بھر گیا۔ کچھ وقفہ گزر گیا، سال بھر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا جبرائیل کو، اور انہوں نے جا کر اونٹ والے سے کہا کہ بھائی اللہ کی نعمت، تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، اللہ کے فضل سے اتنے اونٹ ہیں، ایک اونٹ ہمیں دے دو، مسافر آدمی ہیں، راستہ چل کے گھر پہنچ جائیں گے، بھٹک گئے۔ تو کہنے لگا کون اللہ کس نے دیا؟ یہ تو میری بڑی محنت سے پالے ہیں، اور بڑی محنت سے میں نے اس کو جمع کیا، جاؤ نکل جاؤ، تمہارے واسطے کچھ نہیں، سب میرا ہے۔ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہلاکت بھیجی، بربادی بھیجی، سب کے سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں تھا۔ بیل والے کے پاس گئے، اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا، اللہ نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ جبرائیل نے کہا کہ جس اللہ کا تو ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے وہ نعمت چھین لے گا۔ سب نعمتیں چھین گئی، پھر بھکاری کے بھکار، بیمار کے بیمار، جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اور وہ اندھے کے پاس گئے، کہا بھائی ایک آدھ بکری دے دو، بھوکے آدمی ہیں، بھون کے کھا لیں گے، مسافر پر رحم کرو، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے۔ تو کہنے لگا بے شک اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں تو بہت اندھا آدمی تھا، محتاج تھا، غریب تھا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے صحت بھی دی، آنکھ بھی دی، اور اتنی ساری دولت بھی اللہ پاک نے دی ہے، اور ایک بکری نہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہے، جتنے تم کو چاہیے اس میں سے لے جاؤ۔ تو اس نے کہا میں فرشتہ، مجھے بکری کی ضرورت نہیں، تیرے احسان کی ضرورت نہیں، اللہ تجھے تیرے شکر ادا کرنے کی برکت سے تیرے مال میں خوب برکت عطا فرما دے۔ بس فرشتے نے دعا دی اور چلے گئے، اللہ پاک نے اور برکت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو یہ سچا واقعہ سنایا۔ اللہ دے کر آزماتا ہے، اللہ رب العزت دے تو ہم سرکش بن جائیں، باغی بن جائیں، نافرمان بن جائیں، کوئی گناہ نہ چھوڑیں، کیونکہ پیسہ ہے ہمارے پاس، پیسہ ہے، ہم کو کون پوچھنے والا ہے۔ ہر گناہ میں، برائی میں پڑ جائیں، شراب پینے لگیں، بدکاری کرنے لگیں، کیا نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر۔ ایک ایسا گناہ ہماری سوسائٹی میں، سماج میں آیا ہے، اس میں سے صرف ایک گناہ پر پچھلے زمانے میں ایک امت کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک فرمایا، ایک گناہ۔ آج ہم جن پرستی، خود لذتی عام ہو گئی ہے، اور اس کا عیب بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ بستی کو اٹھا کر اللہ نے واپس پھینک دیا تھا زمین کے اوپر۔ ناپ تول میں کمی، شعیب علیہ السلام کی قوم پوری اٹھا کر کے دنیا کے اندر پھینک دی گئی تھی۔ سرکشی، بغاوت، انبیاء کو ستانا، عاد و ثمود کو اللہ رب العزت نے ایسے ہلاک کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہوا اٹھا کے ان بڑے بڑے باڈی بلڈرز کو اٹھا کے پھینک رہی تھی ادھر۔ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے جس پر بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، پوری امت پر عذاب آیا ہے۔ وہ سارے مجموعے گناہ آج
محمد الرسول اللہ کی امت کے اندر آ گئے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس امت کو عمومی عذاب میں ہلاک نہ کرنے کا وعدہ نبی سے فرمایا ہے، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں. لیکن کیا اگر یہاں نہیں مواخذہ ہو رہا ہے تو مرنے کے بعد بھی نہیں پوچھا جائے گا؟ مرنے کے بعد ہر نعمت کا سوال ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ باغی بن کر زندگی نہ گزاریں. ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو بندے بن کر استعمال کرو، باغی بن کر استعمال نہ کرو. بندے بن کر استعمال کرو. ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس ہے سب اللہ کی عطا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کو بندے بن کر استعمال کرو، باغی بن کر استعمال کرو. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے والے بن جائیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نعمت سمجھ کر شکر گزاری فرما برداری اپنی طبیعت بنائیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دیکھو نبی نے سچی خبر پہنچائی ہے کہ جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، اور اگر دنیا میں نہیں لیا تو اسی سرکشی میں چھوڑ دینے پر بھی قادر ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم کبھی دن رات اچانک پکڑ کریں گے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی توبہ کام نہیں آئے گی، پھر کسی استغفار سے نفع نہیں ہوگا. بس پکڑ آ گئی تو آ گئی. اس دن کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بندے بن جانا چاہیے، عجز پیدا کرنا چاہیے، بندگی کی شان پیدا کرنا چاہیے. چھوٹے بن کر دنیا میں رہنا، اکڑنا نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کی ہر نعمت کو اس کی خوشی کے واسطے استعمال کرنا. جس کام میں اس کی ناخوشی ہے اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بندوں کی شان ہے. بندے بنیں گے اللہ تعالیٰ سر بلند کرے گا، اور اگر بندے بننے کے بجائے سرکش بنیں گے، خدا کی خدابندی چھیننے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے ہلاک کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ کس وادی میں برباد ہو جائیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تو ایسا نہ کیا جائے. ہم کو سنبھلنا چاہیے. ہم کو اپنے سماج سے، اپنے گھر سے، اپنے بھائی بندوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے معاشرے سے ان تمام برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے جو غضب الہی کے اترنے کا سبب ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حمایت و حفاظت بندوں سے اٹھا لیتے ہیں اور انہیں حالات کے حوالے کر دیتے ہیں، خوخار درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو دکھنے کو تو انسان ہوتے ہیں لیکن دل کے بھیڑیے ہوتے ہیں. اللہ ان کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، بندگی نصیب فرمائے، ہر سرکشی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.